کسی پلین کے سفر میں تھا تو میرے بازو ایک شخص بیٹھا ہوا تھا. پھر انہوں نے مجھ سے کہا کہ اویسی صاحب ایک بات پوچھوں, تکلیف نہیں ہے تو؟ میں نے کہا بھائی تھکا ہوا ہوں, چھوڑ دیجئے, پہلے کچھ کھا لیتے ہیں. بہرحال اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ بھائی یہ اتنی گڑبڑ گرمی کیوں آ گئی آپ لوگوں میں, اتنی ہلچل کیوں ہے؟ اس نے کہہ دیا ٹی وی کے اوپر. میں بولا سر کھانا کھا لیجئے. میں نہیں چاہ رہا تھا کہ گفتگو ہو اور میں اپنی زبان سے مجبور, تو خیر ہم بھی چائے پیے, وہ جو بھی کھانا کھائے. پھر انہوں نے اپنی گفتگو میں کہا کہ اویسی صاحب یہ میری اماں ہے, میں غریبی میں تھا, میری ماں بڑی محنت کی, بہت مشکلات سے مجھے پڑھایا لکھایا اور میں یہاں تک پہنچا تو میری ماتا جی کی وجہ سے. میں ان کے چرن چھوتا ہوں, روز ان سے آشیرواد حاصل کرتا ہوں. میری ماں نے بہت تکلیف اٹھائی. میں نے کہا بہت اچھا ہے. پھر انہوں نے پھر مجھ سے پوچھا. میں نے کہا ایک بات سنیے, اگر میں آپ کی ماں کو گالی دوں تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کیا کریں گے؟ بولے کیا کریں گے, کیا نہیں کر سکتا ہوں میں اپنی ماں کے لیے. میں بولا اسی لیے ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ جو ہماری ماں ہے, ہماری جو ماں ہے, اور ہم تمام کی مائیں ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وائف ہیں, وہ ہم تمام کی مائیں ہیں. جب آپ اپنی ماں کے بارے میں کچھ نہیں سن سکتے تو ہم اپنے ماؤں کی ماں کے بارے میں کیسا سنیں گے؟ یہ بات آپ کو سمجھنا ہے. بولے کہاں ہے؟ مطلب قرآن میں پڑھو جا کے آپ, مطلب قرآن کی آیات میں اللہ فرما رہا کہ ہماری امت کی مائیں ہماری مائیں ہیں. تو بولے یہ بات تو صحیح ہے. اس نے کہا, میں نے دیکھو اس نے کہا یہ بات. پھر وہ پروفٹ محمد کے بارے میں آپ تھوڑا سن لیتے, کیا اتنا گڑبڑ ہوگی؟ میں نے کہا ایک بات سنیے, ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اگر ہم مسلمان ہیں, اگر ہم اللہ کی صرف عبادت کرتے ہیں تو اس لیے کرتے ہیں کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ عبادت کرو. علماء بیٹھے ہوئے پوچھ لو آپ, کیونکہ رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ اللہ ہے, اللہ زمین و آسمان کا خالق, عبادت کرو, ہم کر رہے ہیں. ہم کو پروفٹ محمد سے محبت اس لیے ہے اور رہے گی کیونکہ جتنی تکالیف ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے اٹھائی کسی نے نہیں اٹھائے. بولے کیا, کیسے بتاؤ گے؟ تو حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے زیادہ کسی کو نہیں ستایا گیا, نہ میرے بعد کسی کو اتنا ستایا جائے گا. پوچھا کیسے؟ میں نے کہا ہمارے پروفٹ جب دین کی دعوت دیتے تھے تو مکے کی زمین پر جب وہ سجدے میں ہوتے تھے تو اونٹ کی اجڑی ڈال دی جاتی ان کے اوپر. پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبۃ اللہ کے سامنے ان کے کپڑے میں کھینچ دیا گیا تھا گردن. ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کے لوگوں نے 3 سال ان کا سوشل بائیکاٹ کیا. بولے سوشل بائیکاٹ؟ ہاں, 3 سال ہمارے پروفٹ مکے سے دور تھے, شعب بن ابی طالب میں 3 ایئرز اللہ کے رسول کا بائیکاٹ ہوا تھا. پتے کھاتے تھے جو ساتھ تھے صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. 3 سال بائیکاٹ کیے, کھانا بیچنا نہیں ان کو, تعلقات توڑ دینا, تجارت نہیں کرنا, 3 سال پتے کھائے. ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے سفر پر گئے تو بچوں سے کہہ کر ان پر پتھر برسائے گئے, اتنے پتھر برسائے گئے کہ خون میں نہانا پڑا. اور جب اللہ نے فرشتے بھیجا کہا کہ اللہ پوچھتا اگر آپ بولے تو ان لوگوں کو 2 پہاڑوں کے درمیان میں دبا دیا جائے گا, تو ہمارے پروفٹ محمد نے کہا کہ نہیں, میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں, میں رحمت للعالمین ہوں. پھر ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی صاحبزادی حاملہ ہیں, نیزہ مارا گیا, ان کا حمل ساکت ہو گیا. ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کو ہجرت کرتے ہیں,
پھر جنگ احد ہوتی ہے, ہمارے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زخمی ہوتے ہیں, دندان مبارک شہید ہوتا ہے. پھر میں نے ان کو واقعہ سنا سعد بن ابی وقاص کا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھاتے ہیں, اور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر کسی کو زندہ شہید دیکھنا ہے تو سعد بن ابی وقاص کو دیکھو. بولے محبت اتنی کیوں ہے آپ لوگوں کو؟ میں نے کہا سعد بن ابی وقاص جب صحابیوں کو نے دیکھا کرتا پہن رہے تھے, کپڑا پہن رہے تھے, ان کے جسم سینے پر ایسے نشانات تھے تیروں کے. بولے کیا ہے؟ بولے وہ تیروں کے نشان تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ آ گئے تھے. بولا یہ ہماری محبت ہے ہمارے پروفٹ سے. یہ بولے اسی صاحب اور سمجھاؤ. میں نے کہا اور سمجھانے کے لیے اتنا ہی ٹائم ہے کہ ہم ایک جسم کی طرح ہے, اور وہ دل جو ہے نا وہ ہمارا پروفٹ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ میرے انگلی پر چاقو مارو میں برداشت کر لوں گا, روؤں گا. آپ میرے پیر کو مارو میں تکلیف محسوس کروں گا. آپ میرے جسم کے حصے کو جلاؤ میں پکاروں گا. آپ مجھے مارو میں تکلیف کا اظہار کروں گا. مگر جب آپ میرے دل کے پاس آئیں گے میں بولوں گا نہیں میں مر جاؤں گا مگر دل کو ہاتھ لگانے نہیں دوں گا. یہ معاملہ ہے. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے ہمارے اہل وطن کو بھی. ہمارے جسم کے حصے کو تو آپ نے چھوڑا نہیں, یہ دل ہے ہمارا. پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا دل ہے, ہم مسلمانوں کے جان ہیں. اور اسی لیے تو صحابہ کرام فرماتے تھے, کیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے تھے کہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, یہ بات ہم کو سمجھنا ہے, یہ بات ہمارے دیگر ابنائے وطن کو بھی سمجھنا ہے. آپ ہماری امت کی ماؤں کے خلاف اناپ شناپ بکیں گے. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ نے پورا سورہ نور کو نازل کیا. بی بی عائشہ عالمہ تھیں اور میڈیسن بنانا بھی جانتی تھیں. میڈیسن ان کے گھر میں پورے بچے علم حاصل کرتے. صحابہ کرام آ کر مسئلے مسائل پوچھتے, آپ کو معلوم ہی نہیں بی بی عائشہ کے بارے میں. اگر کوئی ایمانداری کے ساتھ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کو پڑھے گا, تو اگر ایمانداری سے پڑھے گا تو مجھے یقین ہے بولے گا کہ یار یہ اسلام سچا دین ہے. شرط یہ کہ آپ پڑھو. اور ہم ہمارے اہل وطن سے جو مسلمان ہیں ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اویسی کو دیکھ کر اسلام مت سمجھو, آپ قرآن اٹھا کر پڑھو. آپ بی بی عائشہ کے بارے میں پڑھو, پروفٹ محمد کی لائف ہسٹری پڑھو. آپ کو اسلام سمجھ میں آئے گا. یہ جو آپ کے دلوں میں بٹھا دیا گیا یہ جھوٹ ہے, اس میں کوئی سچائی نہیں ہے. تو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ دل ہے. آپ جسم پہ سب ہاتھ لگا لو مگر دل پہ ہاتھ نہیں لگا سکتے. ہم دل پہ ہاتھ یا دل کو چھونے کی بھی اجازت نہیں دیں گے آپ کو. یہ ہمارا معاملہ ہے, آپ اس کو سمجھ جاؤ. تو خیر وہ بڑے متاثر ہوئے. اب بولے کہ میں ٹھیک ہے اسی صاحب آپ سے کانٹیکٹ میں رہوں گا. ملا ضرور رہیے, مگر یہ اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو بھی معلوم ہو جائے. ہمارے نوجوان مسلمانوں کو معلوم ہی نہیں, انہیں بول دی تو کیا ہے, ارے میرے دوست پڑھو نہ پڑھو, یہ دین تم, یہ اسلام کا تقاضا کیا ہے, پڑھو. تم پڑھتے ہی نہیں.